اچھا، جو وملا سندھی اور اس کی فیملی تھی نا، اس کی پرورش جو ہے نہرو نے کی ہے. اور وملا سندھی پبلک ریلیشن آفیسر آف انڈیا رہی ہے. 1976 میں وہ یہاں خانے وال میں آئی ہے. بلاک نمبر 8 میں ان کی رہائش تھی. اور اس گھر میں نا راؤ صفدر علی خان ایڈوکیٹ رہائش پذیر تھے. تو تب وہ آئی ہے تو اس کے ساتھ باقاعدہ ایک پورا آرمی کی طرف سے اور دوسرا اس کو سیفٹی پروٹوکول مکمل پروٹوکول سے آئی تھی. وہ کچھ عرصہ رہی ہیں، پھر 1-2 دن رہی ہیں، پھر اس کے بعد 1982 میں وہ آئی ہیں. اچھا، جب وہ آئی ہیں تو اس بار وہ PR نہیں تھی اور پرسنلی آئی، پرائیویٹلی آئی ہیں. پھر جو وہ جہاں جانے لگی نا یہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ راؤ صاحب میری خواہش ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ادھر سے دروازے کی لکڑی لے لوں، چولہے سے راکھ لے لوں اور نلکے کا پانی لے لوں. تو راؤ صاحب نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، جو چاہیں لے لیں. تو وہ جاتے ہوئے یہ 3 چیزیں، پانی، اسی گھر کے نلکے کا پانی، چولہے کی راکھ اور دروازے کی لکڑی، یہ 3 چیزیں لے کر گئی ہیں. تو راؤ صاحب نے پوچھا ان کا آپ کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب میرا سفر آخرت ہوگا، جب میری چتا کو آگ دی جائے گی، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ چیزیں بھی اس میں استعمال ہوں. تو کچھ بھی ہوگی دیکھنے کی نہیں ہے محبت بہت اچھا. خانے وال بیسیکلی بڑا ہی پرسکون اور اسٹیبلشڈ سٹی تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ 35 ایئرز میں یہاں ہندوؤں کا اسکول ہے دیانند اینگلو ورنیکولر اسکول، سکھوں کا اسکول ہے خالصہ ہائی اسکول، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ہے، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ہے. 2 مندر تھے یہاں، سناتن دھرم مندر، ایک تو بہت بڑا مندر ہے آج وہاں. گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 2 ہے، اس میں کلاسز وغیرہ ہوتی، 5ویں کلاس تک ہے. وہ بڑی اچھی بلڈنگ ہے وہ. پھر اس کے بعد دوسرا ہے سناتن دھرم منی مندر ہے، وہ سنگلا والے چوک میں ہے. تو وہ کمرشل ایریاز میں اتنے تھوڑے سے کم عرصے میں اتنا کچھ بن گیا. ہاں جی، میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ اتنا کم عرصہ اور اتنی زیادہ یہاں ترقیاں. اب دیکھیں کہ اچھا لائٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، خانے وال میں نا بجلی کا انتظام جب نہیں تھا نا، ان بلاک ایریاز میں کیٹسن آئل کے لیمپ لگے ہوئے تھے. کمال ہے جی، زبردست. یعنی اس دور میں بھی 169 جو تھے نا گیس لیٹ لیمپ لگے ہوتے تھے، ان کا ٹھیکہ 2 لوگوں کے پاس تھا. ایک فقیر چند کے پاس تھا اور ایک تیرتھ رام کے پاس تھا. ان لوگوں کو رات کو جلائے رکھنے ہاں جی، انہوں نے اپنے ملازم رکھے ہوتے تھے، وہ ایسا کرتے تھے. ساری رات کے لیے کیٹسن آئل آن ہوتے تھے، گلی میں روشنی رہتی تھی، پورا ایک سلسلہ تھا. 1935 میں خانے وال میں ناردرن انڈیا الیکٹرک سپلائی کمپنی بنی. اور بیسیکلی اس کو جو نام تھا نا، وہ ایک بزرگ تھے چشتی صاحب، چراغ دین چشتی صاحب تھے. چراغ دین چشتی، انہوں نے 1965 تک خانے وال کو بجلی فراہم کی ہے. پارٹیشن کے بعد بھی 1965 تک. اچھا، اس کے بعد تک بھی. اس کا بیسک جو نام معروف ہے وہ ہے چشتیہ بجلی گھر کے نام سے. آج وہاں میپکو آفس ہے، خانے وال کا میپکو. ٹھیک وہی، یعنی تصور کنٹینیوٹی وہی ہے. جی ہاں، اسی بلڈنگ میں وہ میپکو نے لے لی. میپکو کے پاس، اور کچھ پرانی بلڈنگز بھی ہیں. بلکہ جو چشتیہ بجلی گھر جو ہے، چشتیہ بجلی گھر کی جو پرانی بلڈنگ ہے وہ آج بھی باقی ہے، اور اس پر سلیب بھی لگی ہوئی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں گیا تھا وہاں، اس کی پکچر دوبارہ لے کر آیا ہوں میں، کیونکہ خانے وال ہسٹری کے نام سے نا ایک میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے، تو اس پہ میں نے تھوڑا ایک سلسلہ چلایا تھا. اچھا جی، تو نا اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خانے وال میں تفریح کے لیے رادھو پیلس ٹاکیز کے نام سے بہت بڑا سینما تھا. 1930 میں بن گیا تھا. اب دیکھیں 1912 میں سٹی آباد ہو رہا ہے، 1930 میں رادھو پیلس ٹاکیز کے نام سے سیٹھ جسونت رائے ولد کھنڈارام، سیٹھ جسونت رائے ولد کھنڈارام. اور اس کی جو کوٹھی ہے آج بھی یہ جسونت نگر چوک اس کے نام پر ہے. ٹھیک فیض رسول صاحب رہتے ہیں. جسونت نگر ہے، بالکل جسونت نگر. یہ سیٹھ جسونت رائے کا یہاں بہت بڑا
ایک بنگلہ تھا. یہ کیسے رہ گیا؟ باقی نام چینج کر دیے گئے, یہ کیسے؟ نہیں, بہت سارے نام باقی ہیں. سب بھی ہیں. شام کوٹ ہے خانے وال میں. جی جی, شام کوٹ ہے. شام کوٹ ہے, یہ کوٹ آلہ سنگھ بھی ہے. خانے وال میں بھی بیربل کوٹ ہے. بالکل بیربل کوٹ سٹی کا ایریا ہے یہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ جو آپ کو بتایا نا جسونت نگر, جی. اسی سے آگے سڑک جا کر نا اوان چوک آتا ہے. جی. اوان چوک سے پہلے رائٹ سائڈ پر بیربل کوٹ ہے. اچھا واہ جی, اس کا مطلب بہت سارے نام چینج نہیں کیے گئے. نام نہیں چینج نہیں کیے گئے, نام وہی ہیں. ہاں جی. اچھا جی, پھر یہ خانے والے کی جو ترقیاتی سلسلے ہیں نا, یہ بڑی زبردست ہے. دی خانے وال سول کلب جی جی 1922 میں اسٹیبلش ہو گیا ہے. 1917 میں خانے وال تحصیل بنے, اکتوبر 1917 میں خانے وال تحصیل بنے. اور لالا پرشوتم لال وکیل تھے. جی جی. انہوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دی خانے وال ٹینس کلب کی بلڈنگ جو ہے یہاں اسٹیبلش کی ہے. اور یہ دیکھیں کتنی خوش آئند بات ہے, تھوڑے سے ٹائم کے اندر بہت زیادہ پروگرس کے راستے پہ تھا. جی ہاں جی. گورنمنٹ ہائی اسکول جو ہے 1921 میں بنا ہے. جی جی. اور بنا گیا ایک بلاک ہے, بلاک نمبر 7 ہے. جی جی. اس کو کہتے ہیں سبزی منڈی. جی. سبزی منڈی کے بیک سائڈ ایک چھوٹی گلی ہے. اس گلی میں توتا رام کے گھر تھے, 2 گھر. جی. 2 گھروں کو یہ رینٹ پر لیے ہوئے تھے گورنمنٹ نے 1921 میں. تو انہوں نے نا یہاں یہ سٹارٹ کیا تھا. پھر جب یہ اس کی بلڈنگ بنی 1930 میں گورنمنٹ ہائی اسکول کی, تو گورنمنٹ ہائی اسکول وہاں شفٹ ہو گیا. تو اس طرح سے ترقیاتی عمل بہت زبردست انداز میں رہا ہے یہاں. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا, یہ جو چوک بازار المعروف کلی بازار ہے, اس کا درمیان جو چوک ہے نا وہ بہت بڑا ہے. جی جی. آج وہ چوک بے شک ختم ہو چکا ہے, لیکن اس چوک میں نا مسجد ہے, کوئی 100 کے قریب شاپس ہیں. جی جی. اب تو وہ بہت بڑا وسیع تھا. پھر اس کے اندر وہ گراسی پلاٹس بنے ہوئے تھے پارٹیشن سے پہلے. پانی کا نل تھا وہاں نہانے کے لیے, بڑا اچھا سلسلہ تھا. مین اٹ واز فلی اسٹیبلشڈ ایٹ دا ٹائم. پھر فرنٹیئر میل ٹرین آتی تھی, جو ہے نا مفتی ممتاز مفتی, جی جی, ان کی کتاب ہے ہند یاترا. جی. تو انہوں نے کہا میری پہلی پوسٹنگ 1932 میں خانے وال میں ہوئی ہے. فرنٹیئر ایکسپریس. ہاں جی. تو وہ خانے وال ہو کے جاتی تھی. فرنٹیئر میل. فرنٹیئر میل وہ تو چلتی تھی ایک پشاور سے. خیبر میل چلتی نا, فرنٹیئر میل چلتی. فرنٹیئر میل چلتی تھی ایک, وہ میں نے سنا تھا پشاور سے کلکتہ جاتی تھی وہ. تو یہ خانے وال میں بھی آتی تھی. اچھا ہاں جی. بڑا پروسیس ہے. ہاں جی. تو انہوں نے اس کا ذکر بڑے اچھے انداز میں کیا ہے. تو انہوں نے خیر اس کی ریت کے ٹیلوں کا بھی ذکر کیا کہ ریت ہی ریت ہوتی تھی یہاں. اور پھر وہ اپنی اور بہت سے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اس حوالے سے ذکر کیا ہے. تو نا یہاں عبادت گاہوں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سکھ گردوارا سنگھ سبھا ہے. جی جی. پھر اب یہی سکھ اتنے یہاں منظم تھے, بے شک تعداد میں کم تھے, لیکن منظم اتنے تھے کہ دے ہیو دیئر اون اسکول. بڑی بات ہے یہ, بہت بڑی بات. اور ہائی اسکول. ہاں جی. اس دور میں. جی. اور ہائی اسکول کے ساتھ ایک مزے کی بات یہ تھی کہ پہلے انہوں نے بلاک نمبر 3 میں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, 2-3 گھر رینٹ پر لے کر. جی جی. پھر اس کی بلڈنگ بنانے لگ گئے, بلڈنگ بن گئی. سنت سنگھ نے اس کا جو ہے نا سنت سنگھ نے اس کا افتتاح کیا تھا اس بلڈنگ کا. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا سکھ تعداد میں کم تھے لیکن تھے منظم تھے, ویل اسٹیبلش بھی تھے. ان لوگوں کے کمرشل اعتبار سے بھی ان کا حوالے سے بھی کافی اچھا سلسلہ تھا. یہ خالصہ اسکول صرف اسکول نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک ہاسٹل بھی تھا جہاں اسٹوڈینٹس کو دور کے بھی اسٹوڈینٹس کو رہائش کی سہولیت دی جاتی تھی. اسی طرح ہندوؤں کا اسکول ایک پرائمری اسکول تھا. پھر اس کے علاوہ ان کا ایک اسکول تھا دیانند اینگلو ورنیکلر اسکول. جی جی. دیانند اینگلو ورنیکلر اسکول جو تھا نا وہ ریلوے روڈ پر تھا. وہ اسکول آج بھی ہے. جب پارٹیشن کے بعد یہاں مہاجرین آ کر رہ گئے. جی جی. اب ہوا یوں کہ یہاں ہمارے ٹیچر تھے مشتاق پونیا صاحب. مشتاق پونیا صاحب تھے. وہ یہاں کے لوکل ہیں یہاں کے. جی جی. انہوں نے نا جہاں شمشان گھاٹ تھا نا جی, وہاں ایک اسکول پبلک اسکول اسٹیبلش کیا تھا.
ٹھیک. انہوں نے کہا اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں ہم ایک اسکول اسٹیبلش کرتے ہیں 47 میں ہی. جی 47 کے بعد کچھ عرصے بعد. جی دراصل جو شمشان گھاٹ تھا نا وہ بڑی زبردست قسم کی بلڈنگ تھی. جی جی اس کا مین گیٹ اندر انٹر ہوتے ہی نا سائڈ پر تقریباً کوئی 20 بائی 30 سائز کا نا ایک بہت بڑا ہال تھا. وہ ہال جو تھا نا وہ سادھو آشرم تھا. جی 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 ٹھیک ٹھیک. سادھوؤں کے رہنے کے لیے سادھو آشرم تھا. ہاں جی. اچھا اب ایک سادھو آشرم یہاں ہے. اس کے علاوہ یہ چک شاہانہ روڈ ہے وہاں ایک اور بلڈنگ تھی کٹیا ریل ہنود. ٹھیک ٹھیک. کٹیا ریل ہنود جو تھی نا بیسیکلی ڈبل سٹوری بلڈنگ تھی. یہاں بھی ہندو سادھو رہا کرتے تھے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. وہاں ایک ملازم تھا اس کا نام تھا کالا داس. جی جی کالا داس ملازم تھا وہاں. جیسے آریہ سماج مندر بھی تھا یہاں. ٹھیک ٹھیک. آریہ سماج مندر جو ہے آریہ سماج کے جو لوگ ہیں نا میں نے کتاب میں پڑھا تھا. جی 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 یہ تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. مجھے پتا ہے آریہ سماج جو ہے وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے. اصلاح پسند تھے وہ. اس میں ہندو کمیونٹی میں جو اصلاح کر رہے تھے ماڈرنائز کر رہے تھے. لیکن آریہ سماج جو ہے وہ ایک ایسا فرقہ تھا کہ جس نے پورے ہندوستان کے لوگوں کی محبت کو نا اس نے کاٹ کر رکھ دیا. مسلمانوں کو نقصان جو پہنچایا 47 میں 47 اس کا بڑا حصہ ہے. جی اسپیشلی دیکھیں کہ پنڈت دیانند سرسوتی ہے. جی وہ بالکل 1857 1854 اس دورانی میں اس نے آریہ سماج کیونکہ شدھ کی تحریک سنتن کی تحریک یہ جو ہے نا ہندوستان کے سکون اور اطمینان کو برباد کرنے میں نا آریہ سماج کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ میں نے کئی کتابیں ایسی پڑھی ہوئی ہیں ان میں یہ تھا کہ لکھتے مسلم بکس تھے اور ہندو ان کی پیمنٹس کر کے ان کو پرنٹ کرواتے تھے. جی جیسے آج بھی ہمارے جو بزرگان دین ہندوستان میں ہیں ہندو آج بھی ان کے مراکز پر جا کر منتیں مانگتے ہیں. وہاں جا کر چڑھاتے ہیں. اب بھی ہے پہلے جا کر جو ہے خیرات بھی کرتے ہیں. پورا سسٹم تھا پورا. اس پورے سسٹم میں بڑا ہی اچھا ایک نظام تھا. آریہ سماج میں یہاں خوشی رام تھا ایک آدمی ملازم تھا. تو آریہ سماج کی بلڈنگ آج بھی ہے ریزیڈینشیل یوز کے لیے اس سے وہ یوز ہو رہی ہے. اب مہاجروں کو الاٹ ہو گئی ہوگی. جی جی نہیں الاٹ نہیں ہے یہ اوقاف کے انڈر ہے. اچھا اوقاف کے انڈر ہے لیکن ویسے وہ قابض ہیں جسٹ وہ اس میں رہ رہے ہیں. جیسے سناتن دھرم مندر جو ہے وہ جو بڑا والا مندر ہے وہاں تو شیو کی مورتی تھی جی اور کرشنا کی مورتی انہوں نے بھی رکھنی تھی. میں نے وہ میپس وغیرہ سارے دیکھے ہوئے. جی جی میں نے خانے وال کے 500+ میپس جو ہیں وہ دیکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ٹھیک. ہاں جی اور ہندوؤں کی تحریرات دیکھی ہیں. جیسے یہ میں اب بات کر رہا ہوں ابھی آپ سے گوشالہ اینڈ شمشان گھاٹ. جی جی اس کے جو SDC ہیں وہ کیول رام تھے. جی جی کیول رام اس کے SDC ہیں. اس کی ہینڈ رائٹنگ میرے پاس میری کتاب تاریخ خانے والے شہر میں اس کا ایک پیج وہ میں نے اس میں لکھا ہوا ہے وہ اس کا فوٹو کاپی اس کی دی ہے. تو اس طرح سے کافی اس حوالے سے ہے. خانے والے میں ایک ڈاکٹر شیر سنگھ تھے. جی جی یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے 1923 میں پہلا پرائیویٹ کلینک بنایا ہے. جی جی تھے وہ شیو کرتے تھے. جی جی مونچھ ان کی تھی بلی آنکھیں تھیں بڑی. ان کی تصویر بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہے. میرے پاس 1923 کی خانے وال کے ان لوگوں کی تصویر ہے جو لوگ پائنرز آف خانے وال سٹی ہیں. آئی تھنک سو دے آر 25% اوور دیئر ان دیٹ پکچر. تو یہ پرشوتم لال کا جیسے میں نے ذکر کیا دا ٹینس کلب خانے وال آج بھی سول کلب کے نام سے ہے. آج بھی اسی طرح ہے. اس کی بلڈنگ جو ہے نا اس کو رینیو کر دی انہوں نے. بلڈنگ رینیو کیا اس کی بنیادیں اس کی دیواریں اسی پرانے نقشے پر ہی ہیں. تو اس کے علاوہ اور بھی ڈاکٹرز تھے. ڈاکٹر سلیم صاحب تھے. پھر ڈینٹسٹ تھے کہ یہ ایک اور لکڑ منڈی تھی غلہ منڈی تھی. پھر یہ کیا نام ہے اس کا سبزی منڈی ہے. جی جی پھر یہ کلی بازار جو ہے جی جی یہ ہے. اور بہت ساری ایسی بہت ساری عمارتیں آج بھی باقی ہیں. جی اور ایک گھر کی میں نے ویڈیو بنائی بلاک نمبر 3 میں ہے. جی اس کی ویڈیو آدھا گھنٹہ لگا اس کو بنانے میں. جی ان کے گھر والوں نے آج بھی وہ بلڈنگ بڑے اچھے انداز میں سنبھال کر رکھی ہوئی ہے. جی اس کی کوالٹی کیا تھی؟ اس کی کوالٹی یہ تھی کہ 3 ڈرائنگ روم سے سیڑھی چھت پر جا رہی ہے. ڈرائنگ روم سے سیڑھی چھت پر جا رہی ہے. سین سے سیڑھی چھت پر جا رہی ہے. اور ایک کمرہ ہے ان کا جو ریزیڈینشیل بیڈ روم ٹائپ سمجھ میں اس کے اندر ایک سیڑھی جا رہی ہے بالکنی. اور بالکنی میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا
وہ بڑا خوبصورت قسم کا سنگ مرمر کا بنا ہوا, بڑی خوبصورت ڈیزائننگ اس میں ہوئی تھی. اس کے اندر وہ مورتی رکھی ہوئی تھی. اچھا وہ سیڑھی جو گزرتی ہے نا, سیڑھیاں بھی چھت پر جا رہی ہیں. جی جی. اوپر مہمان خانہ الگ سے بنا ہوا ہے. اچھا میں نے نا جب وہ ویڈیو بنانے کے دوران میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا یہ تو مجھے گوپی کشن کا گھر لگتا ہے. جی جی. وہ بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے یار یہ آپ کو کیسے پتا ہے گوپی کشن کا گھر ہے؟ میں نے کہا میں نے خانے والے پر اتنی ریسرچ کی ہے کہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ گوپی کشن کا گھر ہے. جی. تو اس طرح سے میں نے الحمدللہ رب العالمین کافی خانے وال پر کافی ڈیپ کام کیا ہوا ہے. جی جی. تو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ چوک چوراہے ہیں. جی جی. ابھی پچھلے دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی, کیشو جی نے وہ بنائی ہے, تو وہ خانے وال کے وارڈ 7 کے کچھ آدمی تھے, جی جی. انہوں نے گول چکر کا ذکر کیا. جی. تو ان بابا جی اور ان کی فیملی کو میں یہ بھی میسج دینا چاہوں گا جی. کہ وہ گول چکر آج بھی باقی ہیں. ٹھیک ٹھیک. آج بھی ان گول چکروں کے نام, سنگل والا چوک پہلے بھی تھا, پارٹیشن سے پہلے بھی اس کا نام سنگلا والا چوک تھا. جی جی. آج بھی اس جگہ کا نام سنگلا والا چوک ہی ہے. ٹھیک ٹھیک. کیونکہ اس چوک میں کنواں بنا ہوا تھا. جی جی. تو سائڈز پر جو ہے نا وہ چینز لگا رکھی تھی, سنگل لگا رکھے تھے تاکہ کوئی گر نہ جائے. لوگ وہیں سے پانی بھرا کرتے تھے. ان بلاکس ایریاز میں چھوٹے کنویں بھی تھے جن کو کوئی کہتے ہیں. جی جی. تو وہ ٹھنڈی ہوئی کے نام سے بھی تھے, وہ بھی بہت بعد میں آ کر یہ کہیں ختم ہو گئے ہیں. جی. یوں تو ہمارے یہاں خانے والے کی دیکھنا سب بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہاں گراموفون سیلر کی بھی شاپ کمال ہے اس دور کے اندر. جی, اس دور میں گراموفون سیلر کی شاپ بڑی بات ہے جی یہ. جی ہاں جی. پھر یہاں پرنٹنگ پریس تھی, جگدیش پرنٹنگ پریس. اب میں یہی کہتا ہوں نا کہ ود ان 35 ایئرس بہت پروگرس کے راستے پہ تھا, اتنی جلدی اتنے کم عرصے میں. جگدیش پرنٹنگ پریس کا چھپا ہوا ایک کارڈ آج بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے. واہ جی واہ, کمال ہو گیا. رکھا ہوا ہے. ہاں جی. واہ جی واہ. وہ ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں میرے پاس. میرے ابھی نہیں ڈاکومنٹ میں رکھا ہے. تو مجھے نہیں آئیڈیا نہیں تھا, نہیں تو وہ ضرور لے کر آتے. تو گرو نانک بازار, آج وہ اکبر بازار اور بانسوں والا بازار اور پیٹیوں والا بازار, اس کے 3 نام ہیں. بیسک ہاں سوری, نور بازار, لیاقت بازار, پیٹیوں والا بازار. بس وہ پہلا نام گرو نانک بازار. جی. بیسیکلی گرو نانک بازار از دا فرسٹ بازار ان خانے والی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ سب سے زیادہ اسٹیبلش بازار تھا, کیونکہ یہ بازار ختم ہوتے ہی چوک آتا ہے. آج کل اس چوک ہے نا مدینہ مسجد چوک ہے, اس کے بالکل سامنے سبزی منڈی تھی. جی جی. سبزی منڈی سے گزر کر آگے جاتے ہی چوک تھا جس کو کلی بازار یا چوک بازار کہا جاتا ہے. یہ پورا ایک بازاروں کا سلسلہ تھا. جی جی. پھر اس کے علاوہ کچہری بازار, کیونکہ کچہری قریب لگتی تھی تو اس لیے اس بازار کو کچہری بازار کہا گیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جس بازار میں گردوارا تھا اس بازار کو گردوارا بازار کہہ دیا گیا. جی جی جی. گردوارا بازار میں کانشی رام سبزی وہ تھا, پانی فروش تھا. پھر اس کے علاوہ ہری چند گراموفون والا تھا جو ابھی میں نے بتایا نا آپ کو. ٹھیک ٹھیک. ہری چند تھا, اس کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک بیٹی کا نام پشپا بھی تھا. کیونکہ جن سے میں نے یہ معلومات لی نا, جی جی, ہری چند کی شاپ کے آگے بابا جی اسٹیشنری کا سامان رکھ کر بیچا کرتے تھے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ان کی شاپ کے بالکل سامنے ایک خشک میوے والی کی شاپ بھی تھی. ٹھیک ٹھیک. یہاں سائیکلوں کی شاپ تھی. یہاں 2 سوڈا واٹر فیکٹریاں تھیں. کلیان نام کا آدمی تھا جو برف بیچتا تھا. کھانے والے میں ایک ہی آدمی برف بیچتا تھا, اس کا نام کلیان تھا. تو گھڑی ساز ہیں. پھر اس کے علاوہ سنگلا والے چوک میں نا, جی جی, یہ مسر چاول, جی جی جی, پیپل کے پتوں پر رکھ کر دینے والے بھی تھے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں جی. شیوا دیتا بہت بڑا یہاں کا تاجر تھا. نعمت رام یہ بہت بڑا پرچون فروش تھا. ٹھیک. اچھا جی. پھر منگل داس جی, یہ بہت بڑا یہ تھا آدمی. بھگوان داس بترا ہے. جی جی, یہ بہت, اس کا بٹا بھی تھا ویسے, بٹے رام لال کا بٹا تھا یہاں. کاہن سنگھ کا بٹا تھا. کاہن سنگھ, رام لال اور بھگوان داس بترا, یہ 3 لوگ تھے. 3 لوگوں کے بٹے تھے یہاں کھانے والے میں. ہاں جی. پھر اس کے علاوہ میونسپل کمیٹی کے حوالے سے SSS بلونت سنگھ جی, سپٹمبر 1925 میں اس کے صدر تھے کھانے والے کے. ٹھیک. ہاں جی. دارو لال ہے اور کافی نام ہے. میری بک میں میرا خیال ہے 300+ ہندوز اور سکھ کے نام ہیں جن کے نام کمرشل پراپرٹیز تھیں. انگلش میں ہے, بک اردو میں ہے. ہاں جی, بک اردو میں ہے, انگلش میں بک اردو میں ہے. ایک ہے سرزمین خانے والی,
یہ 192 پیجز پر ہے. یہ میں نے 2005 میں پبلش کی تھی. جی جی. پھر 2008 میں میں نے مشاہیر خانیوال کے نام سے بک پبلش کی تھی. اس میں 150 لوگوں کا ذکر ہے، جن میں 45 کے قریب ہندوؤں اور سکھوں. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ این ایس بترا. جی جی. این ایس بترا ایک لائر ہے. جی. این ایس بترا ایک لائر ہے. اس کی جو رہائش گاہ تھی اس کا نمبر تھا 2. جی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پارٹیشن کے بعد نا وہ آئی بھی ایک وکیل کے اس کے الاٹمنٹ میں. کمال ہو گئی. چودھری خوشی محمد لائر تھے، بہت بڑے لائر تھے. وہ ان کو مل گئی. فیروز پور سے مائگریٹڈ تھے. جی جی. اچھا موگا سے ہی قریب. جی. اچھا اب یہ این ایس بترا جو ہے نا، ان کی بکس میں نے دیکھی ہیں. کمال ہو. ان کا گھر آج بھی اسی طرح باقی ہے. ان کی بکس جو ہے نا وہ اپنی بائنڈنگ کروانے کے بعد وہ جو تھی نا کیا نام ہے اس کا، ریگزین کی بائنڈنگ. جی جی. اس پر بک کا نام گولڈن کلر میں اور اس پر ایم ایس بترا گولڈن کلر میں، اس کی سپائن جو سائڈ ہوتی ہے سپائن پر لکھا ہوا. واہ جی. وہ آج بھی کتابیں ہیں، وہ موجود ہیں. جی. ابھی وہ چودھری عباس صاحب ہیں، چودھری عباس ایڈوکیٹ. جی جی. ان کے والد تھے چودھری خوشی محمد ایڈوکیٹ. انہوں نے اس پر جو ہے وہ ان کی ریزیڈنس ہے. جی جی. ان کے پاس اچھا خاصا وہ سارا ان کا مواد رکھا ہوا ہے. ٹھیک. تو خانیوال میں گول باغ تھا، بڑی اچھی جگہ تھی. سر ولیم رابرٹ یہ لیجسلیٹو اسمبلی آف پنجاب اس کے ممبر بھی تھے. جی جی. کاٹن کی انڈسٹری بنانے کے حوالے سے بیسیکلی یہ غالباً شملہ آئے تھے پہلے. جی. پروفیسر تھے، لندن سے آئے تھے یہ. جی جی. تو 1965 تک خانیوال میں رہے. 1884 میں ان کی برتھ تھی. وہ برتھ ڈیٹ 1884 تھی. آئی تھنک سو کہ 1970 میں ان کی ڈیتھ ہے. وہ ان کی ڈیتھ ادھر ہی ہوئی ہے. ہاں جی. ولنگسلی ایسے کوئی علاقے کا غالباً نام ہے، مجھے یاد نہیں ہے. تو اور بھی بہت وملا سندھی کا میں نے ذکر کیا تھا. لالا پنڈی داس وکیل کا ذکر کیا ہے. لالا پنڈی داس بیسیکلی کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے خانیوال میں. اور ان کا کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر سے بہت گہرا تعلق تھا. خانیوال میں جو بلاک نمبر 8 میں ان کی جو رہائش گاہ تھی، وہاں نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو اور سبھاش چندر بوس جو ہیں وہ بھی یہاں آئے ہوئے تھے. اور جب ان کی فیملی جو ہے وہ انڈیا میں پہنچی ہے پارٹیشن کے بعد، تو پنڈت جواہر لال نہرو نے ہی ان کی پرورش کی ہے، ان کی تعلیم کی ساری ذمہ داریاں اٹھائی ہیں. ہاں جی. جی بالکل. یعنی اس کا مطلب آپ کی جو آپ نے سب کچھ بتایا ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے لگ بھگ 99% کنٹریبیوشن ہندوؤں کی ہی تھی یہاں پہ، یا کچھ سکھوں کی مسلم کنٹریبیوشن سٹی کے اندر تو یہ تو نظر ہی نہیں آتی. خانیوال سٹی میں نا بیسیکلی کوئی 7 سے 8 گھر تھے خانیوال سٹی میں. اچھا میں ایک بات یہ بتا دوں، پارٹیشن کے وقت خانیوال سٹی میں بلاک نمبر 1 جو تھا نا، اس کی 2 گلیاں آباد تھیں. اچھا باقی خالی پڑا تھا. پرلا ایریا تھا، وہ چنگڑ محلہ تھا. جی 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 جی. چنگڑ محلہ پری پارٹیشن کا ہے. ٹھیک ٹھیک. پھر اس کے ساتھ 3-4 گلیاں فری ہیں، جو ایک یوں سمجھ لیں بلاک نمبر 1 کی لاسٹ گلی اور اس کے ساتھ والی گلی، یہ 2 گلیاں آباد تھیں. جی جی. بلاک نمبر 2, 3, 4 یہ مکمل آباد تھے. جی جی. اب یہ 4 کی ایک رو چلتی ہے. جی. آگے کی رو پھر 5, 6, 7, 8. جی جی. بلاک نمبر 5 جو تھا وہ اس میں صرف ایک گلی آباد تھی. اس میں تیرتھ رام رہتا تھا، جس کے پاس کیٹسن آئل کا ٹھیکہ تھا، جو لیمپ جو گلیوں میں آن ہوتے تھے، تو تیرتھ رام اس گلی میں. اب یہ 5 بلاک کی ایک گلی اسٹیبلش، 6 پورا، 7 پورا، 8 پورا اسٹیبلش تھا. پھر اسی طرح سے 9 بلاک ہے. 9 بلاک بالکل اسٹیبلش نہیں تھا. 10 بلاک اسٹیبلش تھا. 11 بلاک اسٹیبلش تھا. 12 بلاک جو ہے اس کی 1-2 گلیاں اسٹیبلش تھی. پھر اس کے بعد 13 بلاک آ جاتا ہے. اٹ واز ناٹ اسٹیبلشڈ ایٹ دا ٹائم. اب 13 بلاک جو ہے اس کی چند گلیاں آباد تھی. 15 پورا آباد تھا. 16 جو ہے وہ آباد نہیں تھا. تو اس طرح سے یہ آبادی تھی. پھر اس کے گرد و نواح میں نا کونا خانیوال آ گیا، پرانا خانیوال سے کہتے ہیں. پھر سول لائنز. سول لائن جو ایریا تھا نا وہ بیسیکلی ٹاپ لیول فیملیز کے لیے تھا. وہ فیملیز جو کافی رچ تھیں
اور آئی تھنک سو کہ 4 کینال پر ایک کوٹھی ہے. واہ جی واہ. جی آج بھی ایسے ہی ہے؟ جی آج بھی ایسی ہے اور کئی ایسی ہیں آج بھی. تو اچھا اس میں نا یہ ایک پوش علاقہ تھا. یہاں کرنل ہندو کرنل بھی رہتے تھے, سکھ کرنل بھی رہتے تھے یہاں, سر ولیم رابرٹ رہتے تھے. پھر اس کے علاوہ یہ ڈا فیملی میں کے بزرگ یہاں رہتے تھے. کرسچنس کا ایک چرچ بھی یہاں تھا, میتھوڈسٹ چرچ. ٹھیک ٹھیک. اور جو سر ولیم رابرٹ ہیں ان کا ہیڈ آفس بھی تھا یہاں, ریزیڈنس بھی تھی. اور پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک چرچ بھی بنایا. پارٹیشن کے بعد انہوں نے ایک چرچ بھی بنایا تھا یہاں. آئی تھنک سو کیتھولک چرچ ہے وہ. میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ مسلم کنٹریبیوشن تو اس میں میرے خیال مسلم کنٹریبیوشن جو ہے وہ دیہاتی علاقوں میں, سٹی کی بات کر رہا ہوں. سٹی میں تو کوئی نظر نہیں آتی. میں مسلم جو ہیں وہ بہت کم تھے. مین کہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ڈا فیملی کے لوگ ہو گئے کچھ, اور یہ تو ہائی اپر کلاس لوگ تھے نا. مجھے نام یاد آ رہا ہے, میں نے 2005 میں جب بک لکھی تھی نا, نور محمد سجاول راجپوت جی واز ریزیڈنٹ آف بلاک نمبر 8. ٹھیک. ہاں جی, 7 بلاک میں جو ہے وہ ڈا فیملیز کے کچھ گھر تھے. تو اس طرح مین کے سٹی میں تھے گھر مسلمانوں کے. شیخ نواز صاحب کے والد صاحب تھے شیخ غلام محمد, ان کے بھائی صاحب تھے ان کا. پھر یہ جو اس کے ساتھ ایک ملک فیملیز کے لیے وہ جو میں نے بتایا تھا سر چھوٹو رام نے جو الاٹمنٹ کے لیے کہا تھا, کہاں سے یہ بیسکلی طور پہ انڈین پنجاب سے آئے تھے مائگریٹ ہو کے؟ کون لوگ جن کی بات کریں چھوٹو رام صاحب نے؟ نہیں, وہ لوکل یہیں کے ہیں, بیسیکلی ملتان کے تھے. ملتان کے ہی تھے. ملتان کے تھے. تو جب یہ سٹی آباد ہوا, میں نے جیسے بتایا کہ ود ان 35 ایئرز جو ہے اس میں ہائی اسکولز بھی تھے, مندر بھی تھے, اور اسکائی اسکریپر بلڈنگز ہیں. آج بھی وہ بلڈنگز باقی ہیں. میں نے 2008 میں خانوال سٹی کی ویڈیو فلم بنائی تھی جو 4.5 گھنٹے پر ہے, جس میں شمشان گھاٹ ہے, اس کی بلڈنگ ہے. اور اب تو خیر وہ بارشوں کی نظر ہو کر گر گئی ہیں. اب صرف سنسکار پلیس ہے نا, سنسکار پلیس صرف باقی ہے. وہ بھی اس کے کچھ نشانات باقی ہیں. ورنہ سنسکار پلیس ہے جو اس کے وہ ایک واٹر ٹینک لگا ہوا تھا, ٹونٹیاں لگی ہوئی تھی, وہ ایک پورا سسٹم تھا جو 2008 میں نے سارا دیکھا, اور میرے پاس وہ کیپچر کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ یعنی وہ ریپلیس مائگریٹر لوگوں نے کر دیا. مائگریٹر لوگ آئے, ان کو لاٹ ہو گئی ہوگی. جو ہندو چلے گئے, جو وقف تھی نا وہ وقف ہی ہے. نہیں, وقت کے علاوہ باقی سٹی جیسے دھرم شالہ ہے آج بھی باقی ہے. جی دھرم شالہ بیسیکلی یہ بھی سرائے کو کہتے ہیں. جہاں ہندو سکھ جو ہے مسافر وہاں رہائش رکھتے ہیں, اس کی بلڈنگ آج بھی ہے. لیکن کچھ عرصہ, کافی عرصہ پہلے اس میں نا لکڑ منڈی اس کے ساتھ ہی اٹیچ تھی. لکڑ منڈی میں آگ جب لگی تو اس آگ کی لپیٹ میں اس کی کئی عمارتیں آ گئی, کئی کمرے اور بڑے بڑے ہال کمرے تھے, اس کی لپیٹ میں لکڑ منڈی کی دھرم شالہ بڑی. اب میں یہ کہتا ہوں کہ 35 ایئرز میں اتنا اسٹیبلشڈ سٹی. بلڈنگ امریک سنگھ ہے, خانے وال کا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ہے, اس کا آفس جو آج آفس ہے یہ امریک سنگھ کا گھر تھا. ٹھیک. اور اس کی جو ہے وہ انٹرنس جو تھی وہ بھی پچھلے دنوں میں اس سے خستہ حال ہو گئی تھی, اس لیے اسے پچھلے دنوں میں گرایا گیا کہیں یہ نہ ہو کہ گر نہ جائے اور کسی کا نقصان نہ ہو جائے. لیکن بلڈنگ امریک سنگھ میں یہ بتا کر مجھے خوشی ہو رہی ہے, پرنسپل آفس ہے اس میں, ہیڈ کلرک آفس ہے, اور کلیریکل سٹاف, کمپیوٹر آپریٹر آفس, یہ بلڈنگ امریک سنگھ میں ہے. اسی کے ساتھ ہی نا بستی سرکانہ فروشاں تھی. جو سکھ تھے نا وہ یہاں سرکیوں کے وہ سرکیوں کی چیزیں بنایا کرتے تھے. آج اچھا مزے کی بات یہ ہے, آج پتہ لگا نام اصل اس کا کیا ہے. اصل میں آج کل اس کو سرگانا ہاؤس کہتے ہیں. ٹھیک. وہ ایک گلی, جسٹ ایک گلی ہے, وہ ایک گلی, اس کو سرگانا ہاؤس کہتے ہیں. لیکن بیسیکلی کیا وہ بس یعنی کہ سرکانہ فروشاں, محلہ سرکانہ فروشاں. تو اس طرح سے یہ ہے. اور بھی بہت ساری سر بات, جتنی جلدی شہر نے ترقی کی اتنی ہے, اسی طرح تھوڑے سے ٹائم میں آپ نے اتنی ڈیٹیل سے, میرا خیال ہے, اور یہ محبت کا ایک ثبوت ہے کہ اتنی ساری ڈیٹیلز آپ نے بغیر کسی کتاب کے پڑھے اپنے ذہن میں رکھ کے بتا دیا. نہیں کر کے آیا تھا. جی میں وہی بات بتا رہا ہوں. بالکل نہیں پتا تھا, لیکن اگر مجھے پتا ہوتا تو میں انشاءاللہ العزیز پری پارٹیشن پر جو میرا مواد ہے
वो 133 kgs पर है। जी अल्लाह खैर करे, नेक्स्ट जब कभी मिलेंगे आपसे हाँ जरूर। हाँ। तो अल्लाह करम करे, अगर किसी कोई आदमी कुछ जी 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 आपने उनके हवाले से पूछना दे ना, वो मुझे हल्का सा ये क्लू दे जी 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 कि ब्लॉक नंबर फलां में फलां शॉप हमारे उनकी जी, थी, जी। तो मैं उसका नंबर बता सकता हूँ। ठीक। फिर इसमें ये है कि जो खालसा स्कूल के टीचर्स जो थे, जी जी गवर्नमेंट हाई स्कूल के टीचर्स थे, जी जी और बाकी दयानंद एंग्लो वर्निकुलर स्कूल के टीचर थे। जी जी इन मंदिरों और गुरुद्वारों में जो प्राइमरी स्कूल थे, उनके कुछ टीचर्स के नाम भी मेरे पास सेव हैं। ठीक है सर, आपकी बात पहुंच जाएगी रिगार्डिंग, अगर कोई देखेगा शायद 1917 से 1947 तक के जी जी तारीख पैदाइश और तारीख विसाल के रजिस्टर बर्थ और डेट ऑफ डेथ के रजिस्टर चेक किए थे। मैप्स मैंने चेक किए हुए हैं, और मेरी बुक में जैसे पारी राम, बहुत बड़ा पारी वाला खूह है यहाँ, जी, जी, बहुत जी। बड़ा जी। मशहूर गांव है। जी जी पारी का बाग भी था जी उसका। पारी का बाग भी, और पारी उसका वाला बेर खूह बड़ा भी। मीठा बेर होता था, आज तक लोग उसको याद करते हैं। हाँ जी। ऐसा बेर हमने नहीं खाया, पारी वाला बाग आज तक, और पारी वाला खूह मशहूर और है। पारी राम की जो दुकान थी गल्ला मंडी में, उसका नक्शा मेरी बुक में लगा हुआ है। ठीक ठीक हाँ जी। और भी बहुत कुछ है, लेकिन खैर अब तो ठीक है सर, अल्लाह खैर जी, करे। इंशाल्लाह, हाँ। थैंक यू बहुत। ये वीडियो आपकी जो है खानेवाल के पाकिस्तान से हैं, चाहे जो लोग पुराने रेजिडेंस थे प्री पार्टीशन वो देखना चाहें तो कोई बात पूछना चाहेंगे पूछना चाहें, तो हाँ जी। कमेंट्स में लिखेंगे या वैसे पूछेंगे तो जरूर आपसे दोबारा भी रब्ता करना। नंबर मैं अपना नंबर बोल देता हूँ। नहीं, मैं वो नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या उसके ऊपर लिख के दे दूंगा नंबर आपका, ताकि ठीक है। कॉन्टेक्ट करना चाहेगा तो कर सकेगा। हाँ, थैंक यू सर, बिल्कुल। शुक्रिया।